خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پرنور مبارک مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ مساجدوں میں عاشقان رسول میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنا ناجائز ہے، محفل منعقد کرنا مساجد میں میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں ناجائز کہتے ہیں، اور ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی میں محبت کی دلیل ہوتی، ثواب کا کام ہوتا، تو صحابہ اکرام نے کیوں نہیں کیا؟ خلفائے راشدین کا اتنے سالوں کا دور گزرا، انہوں نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام اچھا ہوتا تو وہ پہلے ہی کر لیتے۔ ان کی ایک یہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک اکثر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت ضلالت ہے اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی والا کام جہنم میں لے جائے گا۔ یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے والوں کی دلیل ہے، تو اس اعتراض کو ذہن میں رکھے، اور انشاءاللہ ہم اس اعتراض کا بھی جواب دیں گے۔ اس سے پہلے کلام پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو علماء اہل سنت کی دلیل ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے سے متعلق، اس کو سماعت کریں، اور انشاءاللہ میں بڑے مختصر وقت میں اہم ترین بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا کہا تھا، یہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور جو کتاب تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں میرے بعد آنے والے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کے آنے کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور جملہ یہ یوز کیا کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں تمہیں کہ آخری زمانے میں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا، وہ سید الانبیاء ہوگے، آخری نبی ہوں گے۔ یہ کلام پاک میں آیت موجود ہے، اور اس آیت میں جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ تو جب ہم کسی سے یہ کہتے ہیں مثلاً کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، یہ آپ کو مثلاً آپ باپ بننے والے ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز باہر گیا ہوا تھا وہ آنے والا ہے، تو یہ خوشخبری ہوتی ہے، اور وہ جب چیز ہو جاتی ہے تو انسان کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی والد بن گیا، یا کوئی کام ہو گیا، کوئی بچھڑا ہوا مل گیا، تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور پھر وہ خوشی کا کیا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے۔ وہ خوشی کا اظہار کرنا یہ خود کلام پاک کی دوسری آیت سے ثابت ہے۔ کلام پاک میں فرمایا گیا سورہ یونس میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر مومنوں تمہیں خوشیاں منانا چاہیے۔ یہاں پر خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، رحمت ہے اس کی، تم کو دولت سے نوازا، تم کو عزت سے نوازا، تم کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تم کو رکھا، بے شمار نعمتوں سے تم کو نوازا، تو اس کا خوشی کا اظہار کرو، یہ اللہ کو پسند ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں خوشی کا اظہار کرو، اور پہلی آیت میں فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک مسلمان اگر ان کی آمد کی خوشی پر اظہار کر رہا ہے جائز طریقے سے
تو یہ بالکل کلام پاک کی آیتوں کے مطابق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کلام پاک کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہم سوال کریں یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کلام پاک میں فرمایا گیا خوشی کے ساتھ، آپ یہ بتائیں ان کی آمد کی آپ کو خوشی ہے یا نہیں؟ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان سے سمپل سا سوال ہے کہ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش سے آپ کو خوشی ہے کہ نہیں، حضور کی پیدائش سے آپ کو خوشی ہے کہ نہیں، یہ دن آپ کے لیے باعث سے مسرت ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو جب خوشی ہے تو اسلام نے، شریعت مطہرہ نے خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے ہمیں۔ یہ ایک چیز سے ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں جائز ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا، جس طرح دوسری چیزوں میں خوشی کا اظہار جائز طریقے سے کرنا جائز ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ یقیناً جائز ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جن کے بارے میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ حبیب ہم نے تو آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جائز ہے، کلام پاک سے اس چیز کو ہم نے مختصر طور پر سمجھا۔ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے نہیں منایا۔ تو دیکھیں کلام پاک کا جو اسلوب ہے، جو قوانین ہے، وہ دلیل یہ نہیں ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام نے نہیں منایا۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، ایک حدیث یہ لا کر دیں کہ کہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہو کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کا اظہار کرنا ناجائز ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کہیں عمر فاروق اعظم نے یہ فرمایا ہو کہ کوئی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائے اس طریقے پر کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ مسجدوں میں بیٹھ کر سیرت مصطفیٰ سن رہا ہے، وہ غریب و محتاج کی مدد کر رہا ہے، وہ خوشی جائز طریقے سے کر رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ کہیں فرمایا کسی صحابی رسول نے؟ نہیں۔ ہرگز آپ ہمیں ایک حدیث سے ایک بات یا ایک قول بھی نہیں لا کر دے سکتے کہ جس میں کسی صحابی رسول نے یا ان کے بعد تابعین نے یا ائمہ اربعہ نے، امام اعظم امام مالک نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ کسی بھی طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منانا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، گمراہی ہے۔ یہ آپ ہرگز ہمیں نہیں لا کر دے سکتے۔ اور دلیل یہ نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، بلکہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے یا نہیں۔ جو چیز نہیں کی ہے اور اگر ہم اسے کر رہے ہیں، مسلمان اسے کر رہے ہیں، تو دیکھیں گے کہ وہ فعل کیا ہے۔ اب مثلا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غور کریں، ہم کس طرح مناتے ہیں۔ مساجدوں میں جمع ہو رہے ہیں، کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جائز ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، جائز ہے، سیرت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، جائز ہے، اور کئی جگہ لنگر کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ جائز ہے، تمام چیزیں جائز ہے۔ اور اس کو ہم نے نام دے دیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ کہاں سے ناجائز ہو گئی؟ بہرحال تمام چیزوں کو ملا کر اگر دیکھیں گے، اگر وہ جائز شرعی قانون کے مطابق اگر ہوگی تو جائز کا حکم لگے گا، اگر قانون کے خلاف ہوگی تو ناجائز کا حکم لگے گا۔ یہ کہہ دینا کہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ اسی بات کو دلیل مان کر چلیں گے تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہ حضور نے کی، نہ صحابہ اکرام نے کی، نہ ان کے بعد کے ائمہ اکرام نے کی، لیکن آج مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے اور وہ ہماری ڈیلی روٹین کے اندر شامل ہو چکی ہے وہ چیز۔ تو اگر ہم اس پر فتویٰ لگا دیں کہ آپ کا یہ جو بازاروں میں نئی نئی ڈشیں موجود ہے جو پہلے موجود ہی نہیں تھی، یہ تمام چیزیں کھانا ناجائز ہے، یہ تمام جو پہلے لباس موجود نہیں تھا یہ پہننا تمام ناجائز ہے، یہ بے شمار الیکٹرک کی چیزیں یہ پہلے نہیں تھی، یہ سب استعمال ناجائز ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ دیکھا جاتا ہے کہ مثلا ایک ڈش اگر بازار میں جسے ہم بٹر چکن یا چلی چکن کہہ رہے ہیں، تو یہ موجود تو نہیں تھی، یہ نام نیا ہے، بنانے کا طریقہ نیا ہے، تو جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء اکرام دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ہو رہا ہے، تو تمام چیزیں جائز ہے، پانی ملایا جا رہا ہے، نمک ملایا جا رہا ہے، سبزی مسالے ملائے جا رہے ہیں، نام ایک نیا دے دیا گیا ہے گا۔ تو نام بدلنے سے چیز ناجائز نہیں ہوتی ہے، اس کی اصل دیکھی جاتی ہے کہ کیا ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے کیا ہے، اور اس کیفیت کے مطابق وہ چیز کیا ہے،
جائز ہے، تو یہ اعتراض کرنا کہ کسی نے نہیں منایا یہ دلیل نہیں ہے۔ ایک اور جواب اس کا جو احادیث کریمہ میں ملتا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح حدیث پاک مسلم شریف کی، صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابی پیغمبر اسلام نے فرمایا ذاک الیوم ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے اس دن میں پیدا ہوا تھا، مجھے پیدا کیا گیا تھا۔ تو کیوں روزہ رکھتے تھے؟ میں پیدا ہوا تھا آپ نے فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی تھی، اور اس خوشی کا اظہار آپ شکر کے طریقے پر رکھتے تھے، شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھ کر۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ چیز کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس دن آپ پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو یہ ایک بڑی دلیل ہے ہمارے پاس کہ جو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث جو اعتراض کرتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ کل بدعت دلالہ، ہر بدعت دلالت ہے اور ہر گمراہی ہے اور ہر گمراہ کام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اس کا جواب بھی ہم مختصر طور پر سمجھ گئے کہ ہر بدعت دلالت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہر نئے کام کو آپ گمراہی سمجھیں گے تو زندگی ہماری دشوار ہو جائے گی، جینا ہمارا دشوار ہو جائے گا۔ علماء کرام نے بدعت کے اقسام بیان کیے ہیں، بدعت مستحب بھی ہوتی ہے، بدعت دلالت بھی ہوتی ہے۔ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اگر اس کو ہم بدعت میں بھی شمار کریں تو یہ نیک بدعت ہے، جس کا خود حدیث پاک میں، دوسری حدیث پاک میں ذکر ہے۔ مسلم شریف، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر عمل کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور طریقہ ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث پاک پر بھی جو اعتراض کرتے ہیں ان کو نظر رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایک حدیث پاک سے ہر بدعت کو گمراہی کہہ رہے ہیں تو یہ دوسری حدیث پاک میں بھی تو ذکر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک کام ایجاد کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ بھی ہمارے پاس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک بہت ہی اہم ترین چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے بھی جشن منایا تھا، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ عشق رسول کو دل میں رکھ کے سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے، تو مدینے کے اندر جو اس دن جشن منایا گیا تھا، آج بھی تاریخ کی معتبر کتابوں میں ذکر ہے کہ مدینے کے لوگ سب گھر چھوڑ کر باہر آ گئے تھے، اپنی اپنی چھتوں پر، گھروں کی چھتوں پر وہ آ گئے تھے، بچیاں دف بجا رہی تھی، طلع البدر علینا کہ ترانے گائے گئے تھے، اور جشن منایا تھا ان لوگوں نے۔ اور ان لوگوں نے صرف مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو جشن منانا شروع کر دیا تھا۔ تو جشن منانا یہ پہلے سے امت کا طریقہ رہا ہے، عاشقوں کا طریقہ رہا ہے، مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ محبت رسول کی آمد میں انہوں نے آج سے 1400 برس پہلے بھی جشن منایا تھا۔ تو یہ عاشقان رسول کا جو طریقہ ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جشن منانا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے جسے ہم ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 900 سال پرانے بزرگ، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے 900 سال پہلے کہ فی زمانہ ایک کام امت کے اندر بڑا نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن غریبوں مسکینوں کو خرچہ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہے، الی غیر ذالک، اور یہ کام بڑا اچھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ کام بڑا اچھا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ امام نووی اتنے عظیم محدث، مفکر، فقیہ، شافعی مسلک کے، کیا معاذ اللہ وہ علم وہ نہیں سمجھتے تھے وہ حدیث کریمہ جن کو آپ ذکر کرتے ہیں؟ اور وہی نہیں، ان کے بعد سے لے کر سینکڑوں بلکہ ہزاروں ائمہ مجتہدین نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منانا جائز قرار دیا۔ کسی نے بھی کہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ معاذ اللہ گمراہی ہے، بدعت ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہمیں ترمذی شریف کی ملتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر علماء کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج اگر اس حدیث کو مد نظر رکھ کر ہم غور کریں تو امت کی اکثریت 95% علماء میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منانا جائز قرار دیتے ہیں، مستحب کا حکم ہے اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور صرف 4 سے 5% ایسے لوگ ہیں جو ناجائز کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر ہم حکم لگائیں گے تو جو اکثر علماء کہیں گے ہمیں انہی کی بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ خود حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو صرف 3 سے 4 ایسے ممالک ہیں جہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نہیں مناتے ہیں، لیکن 50 سے زیادہ ممالک وہ ہے کہ جہاں پر 170 کروڑ مسلمان کم و بیش بڑی دھوم دھام شان و شوقت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں جائز طریقے سے، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے علماء اکرام کے ذریعے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل منانا درست ہے، جائز ہے۔ ہاں، حکم اس کا سمجھ لیں اہل سنت والجماعت، ہم جو حکم ہے وہ یہ ہے جو ہمارے علماء اکرام نے دیا ہے کہ مستحب ہے۔ مستحب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کریں گے نیک نیت سے، نیت ہماری یہ ہو کہ میرے آقا آج کے دن تشریف لائے تھے دنیا میں اور ہمیں گمراہیوں سے ہدایت کی طرف لانے کی کوششیں شروع کر دی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں آج کے دن مبعوث فرمایا تھا، اس نیت سے اگر کوئی خوشی کا اظہار کرے گا تو یقیناً اسے ثواب ملے گا۔ دکھلاوے کی نیت نہیں ہونا چاہیے، کمپٹیشن کی نیت نہیں ہو، اظہار خوشی ہو، یہ نیت ہو کہ آج کے دن ہمارے نبی تشریف لائے تھے۔ اور اس کا حکم مستحب ہے، کرے گا تو ثواب، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ناجائز جاننے والے کی پکڑ ہوگی کہ آپ ناجائز اسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چند اہم ترین چیزیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو جائز طریقے شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو مال دیا۔ مال سے علم افضل ہے، اس لیے علم حاصل کرنا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، اور ہم تو جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔